السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، موجودہ دور کے اندر مہنگائی ہر آدمی کا، ہر معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہر آدمی، ہر کوئی اس سے پریشان ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں، اپنا غم دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ آمدنی کم ہے، خرچہ زیادہ ہے اور چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں، ہر چیز مہنگی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے جنگ کی وجہ سے اس طرح کی نوبت آئی ہے۔ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ تبصرے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ میرے بھائیوں، ان میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مہنگائی کے اصلی اور حقیقی سبب کو دیکھ کر کے اس کی طرف، اس کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ ہمیں ہر چیز کے اصل حقیقت کو جان کر کے اس کے اندر اگر کچھ خامی اور خرابی پیدا ہو تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بہت سارے لوگ بول رہے ہوں ہم بھی بولے تو ان میں ہمیں فرق کیا ہے۔ ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک باغی آدمی تھا، گنہگار، بادشاہ کی بغاوت کرنے والا، سرکش آدمی۔ غصہ آیا بادشاہ کو اس کے اوپر، بادشاہ کی بات نہیں مانا تو اس نے وزیر سے کہا کہ اس کو گولی مار کر کے ختم کر دو۔ سب لوگوں کے سامنے اس باغی آدمی کو کھڑا کیا گیا، وزیر نے گولی چلائی، آدمی مر گیا، ہلاک ہو گیا۔
لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ گولی لگنے پر مرا، گولی لگنے پر مرا، ٹھیک ہے، گولی لگنے پر مرا، یہ اس کی طبعی موت ہے، طبعی سبب بولتے ہیں اس کو، لیکن اس کا جو حقیقی اور اصلی سبب تھا قہر سلطان تھا، یعنی بادشاہ کا قہر، بادشاہ کا غصہ، وہ اصلی سبب ہے، یعنی بادشاہ غصے میں آیا جس کی وجہ سے حکم ہوا گولی مارنے کا، تو گولی ماری گئی، وہ مرا، تو گولی مارنے پر ہی مرا ہے، لیکن گولی کیوں لگی؟ بادشاہ کے غضبناک ہونے کی وجہ سے لگی، تو یہ اس کا اصلی سبب ہے، اصلی سبب آدمی کے مرنے کا اصلی سبب جو ہے بادشاہ کا قہر ہے، بادشاہ کا غصہ ہے، گولی اس کا طبعی سبب ہے، طبعی موت ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی یہ جو دور کے اندر مہنگائی جو ہم کو نظر آ رہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کی وجہ سے یہ جنگ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹائٹ ہے سامان، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں، لیکن اس کا جو اصلی سبب ہے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو دو اسباب ہیں، مہنگائی بڑھنے کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے انسانوں کے گناہوں کی کثرت، اور دوسرا سبب ہے انسان کا مالدار بننے کی خواہش اور اس کی لالچ۔ یہ دو ہی اسباب ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ آپ دیکھیں تفصیل کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں سمندروں میں جو فساد برپا ہوتا ہے، جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ انسانوں کے برے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ تو مہنگائی یہ بگاڑ ہے، مہنگائی کی وجہ سے آدمی صحیح سے کھا نہیں سکتا، صحیح سے پی نہیں سکتا، بہت پرابلم فیس کرتا ہے، تو یہ ایک طرح کا بگاڑ ہے، اور وہ ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ قرآن کا قانون ہے، گناہوں کی کثرت سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو تو تم نیکی کرو، نیکی عمر کو لمبا کرتی ہے، عمر کو بڑھاتی ہے، دعا تقدیر کو ٹالنے کا حق اختیار رکھ سکتی ہے۔ پھر کہا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کا رزق آسمان سے اتر چکا تھا، دنیا میں اس کے نام پر آنے والا تھا، لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رزق رک گیا۔ تو مہنگائی کی وجہ سے کوئی چیز ہم خرید نہیں سکے، گوشت کھا نہیں سکے، ترکاری کھا نہ سکے، فلاں جگہ جا نہ سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے پروردگار کی جو نعمتیں اوپر سے ہمارے لیے اتر چکی ہیں وہ رک گئی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو جو رزق ملنے والا ہے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو مہنگائی ڈال دو، آپ کسی بھی وجہ سے ڈال دو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو محروم کر دیا۔ بھائیو، ناپ تول میں کمی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ناپ تول میں کمی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی آدمی کسی جگہ پر ملازمت کرتا ہو، لیٹ جائے، جلدی آفس سے نکل کر کے آ جائے، ناپ تول میں کمی ہے۔ اور کوئی آدمی بزنس کرتا ہو تو لیتے وقت تو بہت زیادہ لے کر کے، یعنی بہت کم دے کر کے دیتے وقت تو بہت زیادہ جو ہے لے کر کے دیتا ہے، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اس طرح ناپ تول میں کمی سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر کسی آدمی کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے، کسی قوم میں ناپ تول میں کمی آ جائے، اللہ 3 سزائیں وہ قوم کے اوپر، وہ معاشرے پر اتارتا ہے۔ پہلی سزا قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، دوسری سزا یہ کہ معاشی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو مہنگائی ہے یہ معاشی تنگی ہے، یہ گیس کا پرابلم مان لیجئے، فلاں چیزوں کی مہنگائی مان لیجئے، یہ سب یہ معاشی تنگی ہم کہتے ہیں۔ تو یہ معاشی تنگی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ناپ تول میں کمی کئی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آدمی محنت خوب کرائے، اس کے برابر کا پیسہ اس کو نہ دے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ چنانچہ تیسری سزا، حکمراں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یعنی ایسے حکمراں اوپر مسلط ہو جاتے ہیں جو رعایا پر، پبلک کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ یہ 3 سزائیں پروردگار اس قوم میں، اس معاشرے میں اتارتا ہے جس معاشرے کے اندر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جو مہنگائی ہوتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے۔ کچھ لوگ سلف کے پاس آئے، پرانے نیک لوگوں کے پاس آ کر کے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایسے وقت میں ہم کیسے جئیں؟ تو سلف نے بہت اچھے انداز میں ان کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا انسان اور چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں جو بھی کھانے پینے کی، انسان اور چیزیں یہ دونوں ترازو کے 2 پلڑے کے جیسا ہے، ترازو کے 2 پلڑوں کے جیسا ہے۔ اگر انسان نیک اعمال کے ذریعے سے قیمت والا ہو جاتا ہے تو چیزوں کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، انسان بھاری ہو جاتا ہے، چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں، قیمتیں ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان برے کاموں کی وجہ سے ہلکا ہو جائے، اس کا پلڑا ہلکا ہو جائے برے کاموں کی وجہ سے، تو قیمتوں کا پلڑا وزن ہو جاتا ہے، مہنگائیاں بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیمتیں، مہنگائی کم ہو جائے، سستی ہو جائے چیزیں، تو نیک اعمال خوب کریں۔ نیک اعمال کا پلڑا اگر بھاری رہے گا تو چیزیں ہلکی ہوں گی،
چیزیں وزن ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اعمال سیئہ زیادہ ہے، برے اعمال ہمارے اندر زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بھاؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ بات ہمارے سلف نے لوگوں کو سمجھایا اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ گناہوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے، نیک اعمال کی وجہ سے انسان کی ہر چیز سستی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں فراہم فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری وجہ ہے مہنگائی بڑھنے کی، انسان کے دل کے اندر مالدار بننے کی چاہت، لالچ، اس کے اوپر کوشش۔ آپ دیکھیں یہ لالچ جب انسان میں آتی ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی، مالدار بننے کی، تو یہ لالچ انسان کے اندر قساوت قلبی پیدا کرتی ہے۔ قساوت قلبی کہتے ہیں دل کی مضبوطی، دل کا سخت پن، دل کا گھٹ پن۔ دل کا گھٹ پن کس کو کہتے ہیں؟ ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، جیب میں پیسہ ہے لیکن اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہاتھ نہیں آ رہا ہے، یہ دل کی سختی ہے۔ بچے بیمار ہیں، بچے پریشان ہیں، بھوک میں مر رہے ہیں، یا ہم نے بہت سارے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہے، ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، روپیہ پیسہ موجود ہے، لیکن مالدار بننے کی چاہت اور لالچ دل کے اندر ایسی پکڑی ہوئی ہے کہ انسان مضبوط دل والا ہو جاتا ہے، قساوت قلبی اس کے اندر آ جاتی ہے، صدقہ و خیرات سے پیچھے چلا جاتا ہے، فرضی زکوٰۃ سے بھی وہ جو ہے بہانے بناتا ہے، فرضی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حقوق اس کے اوپر ڈالتا ہے، سارے حقوق کو یہ مار کر کے بس اپنے طور پر جمانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ قساوت قلبی ہے، یہ دل کا گھٹ پن ہے۔ بنی اسرائیل کا دل گھٹ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، تو یہ قساوت قلبی کا سبب ہے۔ اسی لالچ کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر دنیا کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، آخرت سے بے رغبتی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جو آدمی دنیا کے اندر خوب مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے، آخرت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، عبادتوں میں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں بہت سست نظر آتا ہے، بہت سست نظر آتا ہے، اس کا پورا کا پورا وقت دنیا کمانے میں گزرتا ہے، تو یہ دنیا کے اوپر رغبت اور آخرت سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لالچ قوموں کے فساد کا ذریعہ ہے، قوموں کے بگاڑ کا ذریعہ ہے، اور اسی سے مہنگائی۔ اب دیکھیں کوئی ہر آدمی اپنے طور پر زیادہ چیز مہنگی ہو جانے پر بیچیں گے بول کر اسٹاک کر کے رکھ لیا، تو مہنگی ہو گئی چیز، تو یہ اسٹاک کیوں کیا؟ اسٹاک اس لیے کیا کہ بہت زیادہ پیسے کمائیں، تو یہ لالچ کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے دولت مندوں کا ذکر ہوا، ایسے دولت مند جو دین سے غافل ہوں، بے رغبت ہوں، دنیا کے اندر راغب ہوں، ایسے لوگوں کا ذکر ہوا، تو امام احمد بن حنبل نے دو باتیں بتلائی۔ ایک بات یہ کہا کہ ان کے قریب ہونا فتنے کو دعوت دینا ہے، مالداروں کے، ایسے مالدار جو آخرت سے غافل ہو کر کے صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر کے جیتے ہیں، لالچ میں آ کر کے، ان کے قریب ہونا بھی فتنے کو دعوت دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا فتنے کا سبب ہے۔ اسی لیے سلف ایسوں کے پاس بیٹھنے سے منع کرتے تھے، جو مالدار لوگ ہیں، جو آخرت سے غافل لوگ ہیں، جن کے اٹھنے سے لے کر کے سونے تک ساری کی ساری کوشش، نگاہ، سوچ صرف اور صرف دنیا کمانے کی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے سارے خواہشات تمہارے اندر سرایت نہ کر جائے، اس لیے ان کے پاس نہ بیٹھو۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ مالدار بننے کی چاہت اور لالچ یہ انسان یعنی یہ مہنگائی بڑھنے کا ایک سبب ہے، یہ دو ہی اسباب ہیں۔ اس کا شرعی علاج کیا ہے؟ تین طریقے سے اس کا علاج ہم کر سکتے ہیں مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے انسان تقویٰ اور نفس کی تربیت کر لے، تقویٰ حاصل کر لے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لے، نفس کی تربیت کرے۔ نفس کی تربیت یہ ہے کہ دل کے اندر بہت سارے برائی، منفی جذبات کو نکال دے، حسد ہے، نفرت ہے، کینہ، بغض، عداوت، یہ سب چیزیں رکھ کر کے تو قبر میں وہ نہیں جائے گا، ساری چیزیں یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، اکیلے قبر میں جائے گا، اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ ہمیشہ اپنے دل کو یہ سمجھاتے رہے کہ دار فانی میں مختصر ایام گزارنے کے لیے ہم آئے ہیں، کوئی مستقل آب حیات پی کر کے قیامت قائم ہونے تک یا رہنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، بس مختصر سی زندگی ہے، مختصر سی، بالکل مختصر سی، 15 سال، 20 سال، 30 سال، آج تک تو 20 سال کا نوجوان بھی مر رہا ہے، 25 سال کا نوجوان بھی مر رہا ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا۔ پہلے تو ہارٹ اٹیک بول کر کے آتا تھا، اب تو نیند میں بھی آ جاتا ہے ہارٹ اٹیک، ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ وہ رات بہت سارے دن کے اندر بہت سارے خواب سوچ کر کے سویا، وہی رات اس کی آخری رات ہو گئی، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہم سمجھیں دل کے اندر یہ تقویٰ اور طہارت اور نفس کی تربیت کرتے رہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے اصل مقصد سے جڑ کر کے جس مقصد کے لیے رب نے پیدا کیا وہ مقصد دل میں اگر زندہ رہے گا تو مہنگائی ختم ہوگی۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ قریے والے اللہ کا ڈر دل میں رکھتے، نفس کی تربیت کر لیتے، اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا اس مقصد پہ یہ گامزن رہتے، اللہ کی قسم ہم ان کے اوپر
زمین سے آسمان سے برکتیں نازل فرماتے ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں، خوشحالیاں ہی خوشحالیاں، بہت کچھ اچھائیاں ہم ان کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تقویٰ اور نفس کی تربیت، خود اللہ نے فرمایا یہ جو بنی اسرائیل تھے ہلاک ہو گئے۔ ہلاک کیوں ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پایا، تورات کو انہوں نے پایا، تورات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت اچھے انداز میں سنوار سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی من مرضی چلائی، اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ڈھکیل لیا، مبتلا کر دیا۔ پروردگار ان کو ہلاک کرنے کے بعد، ان کے اوپر ذلت و رسوائی کا عذاب نازل کرنے کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تورات پر عمل کرتے، انجیل پر عمل کرتے، جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا اس پر عمل کر کے سر جھکاتے ہمارے سامنے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، نیچے سے اوپر سے ہم ان کو کھلاتے، کھلاتے، خوب کھلاتے، نیچے سے اوپر سے ان کو کھلاتے پلاتے، ذرا بھی ان کو تنگی نہیں کرتے، خوشحالی میں رکھتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہماری آیتوں کے ساتھ انہوں نے غداری کی، ہماری آیتوں کو انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو عذابات میں ہم نے ان کو مبتلا کر دیا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر کوئی آدمی مصیبت پریشانی میں ہے، اللہ کا تقویٰ اگر اختیار کرتا ہے، پروردگار کا ڈر اگر پیٹ میں رکھتا ہے، اللہ نکلنے کا راستہ بنانے کے ساتھ ساتھ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے مجھے رزق پہنچنے والا تھا، پروردگار اس کو وہاں سے رزق دے دیتا ہے۔ بھائیو، تو اسے معلوم ہوا کہ مہنگائی کا شرعی علاج، شریعت میں قرآن حدیث کی روشنی میں مہنگائی اگر ختم ہونا ہو، ہمارے اندر خوشحالی آنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سے خوب ہمیں نوازنا ہو، تو سب سے پہلے تقویٰ اختیار کریں، نفس کی تربیت کریں، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ ہم دنیا کے اندر بہت کچھ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے ایک چھوٹے معمولی بندے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، فرشتہ ہماری جان نکال لے گا، ہم بے بس ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم کو لوگ نہلائیں گے، ہم کو لوگ پہنائیں گے، ہم کو لے جائیں گے، ہمارے اوپر نماز پڑھیں گے، ہم کو دفنا کر کے چلے آ جائیں گے۔ یہی حقیقت ہے انسان کی، بس یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے انسان، تو بہت کچھ وہ ذہن میں رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور نہ ہوگا۔ اور دوسرا کام، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ استغفار میں بڑی برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ اگر ہم نے نہ جانے میں ماقبل میں کوئی بھی گناہ کیا ہے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ کو بھی معاف کرے گا، اور نہ کہ گناہ کو معاف کرے گا، جتنے ہم نے گناہ کیے سارے گناہ کو نیکیوں میں بدل دے گا، سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے استغفار سے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قرآن پاک میں نقل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا پروردگار تیرے بندوں سے میں نے کہا تم اللہ تعالیٰ کا استغفار کرو، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ استغفار کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ ہم سب کے لیے وہی کرے گا، ان کے لیے بھی کرنے والا ہے، ہمارے لیے بھی اللہ کرے گا۔ استغفار کریں گے یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارشیں اتارے گا، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تعالیٰ مال میں زیادتی، اولاد میں زیادتی، اور ہر طرح سے خوشحالی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تو یہ استغفار کی برکت سے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے اب چند لوگ بیٹھے، وہ حکمراں کے اوپر، وہ فلاں کے اوپر، یہ فلاں کے اوپر، یہ اس کی آنے کی وجہ سے بہت مہنگائی بڑھ گئی، یہ سب وقت کے ضائع ہونے کی چیزیں ہیں، اصل چیز نہیں ہے، اصل حل نہیں ہے مہنگائی کو ختم کرنے کا۔ اصل حل قرآن بولتا ہے کہ تقویٰ اختیار کریں، استغفار کریں کثرت سے۔ پیارے رسول ایک مرتبہ ایسے ہی خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کے روز ممبر پر کھڑے ہو کر، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے دوڑے کہا یا رسول اللہ، مال تباہ ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے غلہ ختم ہو چکا، بہت مہنگائی آ چکی ہے، کچھ نہ کچھ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے ہاتھوں کو پیارے رسول نے اٹھا دیا، بس ہاتھوں کو اٹھا دیے، دعا مانگے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، سخت کڑاکی کی دھوپ تھی، پیارے رسول جیسے ہی دعا کیے ابر آ گیا، خوب موسلادھار بارش، ایک ہفتے تک بارش ہوئی۔ اسی دوسرے جمعے کو وہی صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مال برباد ہو رہا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش کو ختم کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ آس پاس کے علاقوں میں پانی کو برسا، ہم پر ختم بس کر دے۔ بھائیو، معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو جب انہوں نے مال اور غلے کی کمی کی شکایت کی آ کر کے، سب لوگوں کے سامنے رسول اللہ نے دعا فرمائی۔ معلوم ہوا مہنگائی کا علاج استغفار میں ہے، دعا میں ہے، کہ اللہ کے رسول نے سارے لوگوں کے سامنے سکھایا۔ میرے بھائیو، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، مکے کے اندر بہت قحط سالی آئی، مہنگائی آئی،
اتنی مہنگائی آئی، آپ تعجب کریں گے، لوگ قبرستان جا کر مرے ہوئے موتا کو کھود کر کے ان کی ہڈیاں گلا کر کے کھاتے تھے، ہڈیوں کو گلا کر کے کھانے لگے، اتنی سخت مہنگائی آئی۔ اس موقع پر لوگوں کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ابو سفیان نبی کے پاس آئے، کہا کہ اے محمد، ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہماری یہ مہنگائی، ہماری یہ تنگی قحط سالی ختم کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت نرم دل تھے، پیر رسول نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور کر دیا، بارشیں نازل ہوئی اور پورے کا پورا ماحول سرسبز و شاداب ہو گیا، ہرا بھرا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اس مہنگائی کا علاج ہمارے پرسنل بیٹھ کر کے دعا کرنے میں، نفس کو تقوی کی تعلیم دے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ کوئی بھی اسلام لے کے آتا، پیارے نبی ان کو یہ دعا سکھاتے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ جو ہم دو سجدوں کے درمیان میں ہم پڑھتے یہ دعا سکھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کوئی حکمراں ہم کو یہ گارنٹی دے سکتا ہے؟ پیارے نبی نے کہا اگر تم یہ دعا پڑھو گے تجمع لک دنیا کا وآخرت کا، پروردگار یہ دعا کی برکت سے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تم کو سعادت بندی عطا کرے گا، دنیا بھی سیٹ تمہاری، آخرت بھی سیٹ تمہاری۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، اس کے اندر ورزقنی کا لفظ ہے، یعنی اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ مہنگائی کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، پیر رسول نے رزق مانگنے کی دعا سکھائی، تو دعا کریں، زیادہ سے زیادہ مہنگائی ختم ہونے کی دعا کریں۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ نہ کرنا، جو کچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں بڑی بڑی شیخیں بگارنا، یہ سب وقت کو ضائع کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو صحیح تعلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز میں انٹر ہو جاتے ہیں، وقت کو ضائع کر کے واپس آتے ہیں بھائیوں۔ اور تیسری بات، قناعت پسندی اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جو نعمت عطا کی ہے وہ نعمت لے کر کے دل و جان سے اللہ سے راضی رہے، کبھی بھی زبان سے شکوہ شکایت نہ رہے، کبھی بھی اپنے رویے سے شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ کا شکوہ ہرگز نہ کرے، اللہ کا شکوہ بندوں سے ہرگز نہ کرے۔ یہ انسان کی عادت ہے، بعض لوگ یہ چاہتے بھی ہیں کہ کوئی آ کر کے اپنی غریبی مجھے سنائے، وہ کچھ تو کرتا نہیں ہے لیکن اس کے انا کو تسکین دیتا ہے کہ ہاں اس کو پریشانی ہے، اب مجھے معلوم ہے۔ دوسروں کو اپنی پریشانی اگر بولیں گے، اپنا غم یا اپنی تنگی اگر دوسروں کو بتائیں گے، دوسرے کوئی ہماری تنگی کو دور کرنے والے نہیں ہیں، اچھمبا بنائیں گے، تماشا بنائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، صرف تماشا بنائیں گے۔ قناعت پسندی اختیار کریں، جو ملا راضی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے مالدار کون ہے؟ جس کے پاس دنیا کے اسباب زیادہ ہو وہ مالدار ہے؟ نہیں، جس کے پاس قناعت ہو، جو موجود ہے اس پر راضی رہنے کا دل جس کے پاس ہو وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یاد رکھیں، دنیا فانی ہے اور آخرت اصل ہے، آخرت اصل ہے۔ یہاں ضرورت کے حساب سے اگر ہم کو مل گیا، لے کر کے ہم کنارہ کش ہو گئے، کسی میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ تو جو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کو کتنا دینا ہے، جو مل رہا ہے وہ لے کر کے سلامتی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افلاح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، بے شک وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور اس کو جو رزق ملا وہ قدر کفاف تھا، یعنی جتنا اس کے بیوی بچوں کے لیے گزر بسر ہوتا ہے اتنا ہی اس کو رزق ملا، اس رزق پر وہ قانع بن کر کے رہا، اس رزق پر وہ مطمئن رہا دل سے اطمینان کے ساتھ۔ اب کیا ہے، اس کو ملا جتنا اس کے نصیبہ میں تھا مل گیا، اب یہ ادھر جھانکتا ہے، ادھر جھانکتا ہے، ادھر جھانکتا ہے، ادھر جھانکتا ہے، ادھر سے کچھ ملے گا، ادھر سے کچھ ملے گا، ادھر سے کچھ ملے گا، ساری زندگی یہ قناعت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتا ہے اور اس کی پریشانی موت پر ختم ہوتی ہے۔ بھائیو، قناعت اختیار کریں، ہمارا نصیبہ ہم سے کبھی نہیں چوکتا، جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے وہ ہم کو کبھی نہیں ملتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر آدمی کا نصیبہ لکھا ہے۔ قناعت پسندی مہنگائی کا علاج ہے، قناعت پسندی مہنگائی کا علاج ہے۔ یاد رکھیں، سستے وقتوں میں جو پروردگار ہمیں رزق دیتا تھا، مہنگے زمانے میں بھی وہی پروردگار ہمیں رزق دینے والا ہے۔ مہنگا زمانہ ہے لیکن رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ ضرورت کی چیزیں خرید کر کے غیر ضروری چیزوں سے بچیں۔ جب بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے ہم جائیں، کوئی کام کرنے کے لیے جائیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ چیز ہماری ضرورت کی ہے یا ہماری خواہش کی ہے۔ انسان یہ تمیز کرنے میں بہت زیادہ ناکام ہوتا ہے، ہماری ضرورت کون سی ہے، ہماری خواہش کون سی ہے۔ ضرورت کی چیز کو آپ استعمال کریں، خواہش کی چیز سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، آٹومیٹکلی مہنگائی ختم ہو جائے گی، ہمارے گھر سے مہنگائی ختم ہوگی۔ اسی طرح
جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. فلاں دکھاوے کے لیے لوگوں کے اندر خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. جب بھی کوئی چیز خرچ آپ دیکھیں ناراضگی جو اللہ کی ہوتی ہے وہاں پہ انسان زیادہ خرچ کرتا ہے. جہاں خرچ کرنے کا حکم ہوا اس خرچ کرنے پر ثواب ہے وہاں پہ کترات آئے ہاتھ کو نکالتا ہے. میرے بھائیو بس یہ ہم دیکھیں گھر کی چیزیں کھائیں, باہر کی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں. یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ ایک تو پیسوں کا بھی اس میں نقصان ہوتا ہے اور صحت کا بھی اس کے اندر نقصان ہوتا ہے. بہت ساری بیماریاں جو آتی ہیں آج یہ باہر کے فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے آتی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گھر کے اندر گھر کی چیزوں کو کھانے کا تعلیم دی. نہ یہ کہ تعلیم دی کھانے کی بلکہ کھلانے کی بھی تعلیم دی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا ابو ذر گھر میں جب تم گوشت کا سالن پکاتے نا تو شیربا تھوڑا زیادہ کرو, اپنے پڑوسوں کو بھی دیا کرو. تو یہ باہر سے لانے کا سسٹم مزاج ختم کریں, خود گھر میں بنائیں. اس میں پیسوں کی بھی بچت ہے, صحت و سلامتی بھی ہے. یہ مہنگائی کا سب سے بڑا علاج ہے. اور گھر کے کام خود کریں. گھر کے کام آج سائنس فلاں کی وجہ سے آج آدمی کیا یہ بہت سارے ایکسرسائز نہیں ہوتا ہے. کوئی آئے تو جا کر کے خود ڈور کھولیں, کوئی آئے تو خود پانی دیں, اس میں آپ کا اچھا خاصا ایکسرسائز ہو جائے گا. یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے انسان کام کرتا ہے. لیکن ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں, اللہ کے رسول کے بارے میں امی کہتی ہیں کپڑوں کو پیبند لگا لیتے تھے, بکری کا دودھ دیتے تھے, گھر کو جھاڑو دیتے تھے, گھر کے سامان بانٹتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں, اس میں مہنگائی ختم ہوگی. اب دوسرے نوکر کو رکھیں گے فلاں کام کے لیے تو اس طرح بہت سارے پیسے ختم ہوں گے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا کہ خود رسول اللہ اپنا کام کرتے تھے. اتنے بڑے ہو کر کے اپنا کام کر رہے ہوں تو ہم کیا ان کے برابر ہیں نعوذ باللہ کہ ہم دوسروں کو یعنی اس سے نوکر رکھنا بری چیز ہے بول کر کے نہیں بولتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مہنگائی کی شکایت کرنے کے بجائے اس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور مہنگائی کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور کھانا کھاتے وقت پلیٹ میں یوں ہی کھانا زیادہ نہ چھوڑے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا ہے. انگلیوں کو چاٹ کر کے کھانے کا برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا, اور یہ صاف کرنے کو انگلیوں کو چاٹنے کو برکت سے جوڑا. کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کس دانے میں برکت ہوتی ہے. اگر تم کھانا یوں ہی چھوڑ دو گے انگلیوں پہ رکھا ہوا برتن میں, اگر برکت اس دانے میں رہے گی تو تم کو کھانے کا ثواب نہیں ملے گا. کھانا پیٹ بھر کر کے بہت کھاؤ گے برکت نہیں ہے تو کیا ہوگا. اسے صاف کرنے کا حکم اسی لیے دیا کہ کھانا ضائع نہ ہو. یہ آپ دیکھیں شادیوں میں وغیرہ گھر بار میں تھوڑا کھانا رکھ کر کے پانی ہاتھ دھو دے کے پھینک دیتے ہیں نکال کر کے. اب یہ تو برکت چلی جاتی ہے اس میں. دوسرا یہ کہ بہت سا یعنی چھوٹی چیز پر برابر ہونے کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس طرح مہنگائی اس سے بھی بڑھتی ہے. بھائیو نظر جو ہے ہماری پیٹ کی بھوک پر ہو, فضول خرچی پر نہ ہو. پیٹ کی بھوک ختم کرے, باقی وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں سے ہم کو ڈرایا. ہم کو ڈرنا چاہیے. پیارے نبی نے بعض لوگوں سے ہم کو ڈرایا. ہم کو ڈرنا چاہیے, ان لوگوں کے قریب بھی نہیں جانی چاہیے اور ان لوگوں کی عادتیں اپنانا بھی نہیں چاہیے. نبی نے فرمایا, یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے, کہا ان قریب میری امت کے اندر ایسے لوگ تیار ہوں گے جن کا کام کیا ہے رنگ برنگی معقولات, کھانے کی چیزیں الگ الگ پینے کی چیزیں الگ الگ, پہننے کی چیزوں کے دل دادا ہوں گے. کھانے ایک سے ایک بڑھ کر کے, پینے کی ایک سے ایک بڑھ کر کے چیزیں, اور ایک سے ایک ملبوسات کے دل دادا ہوں گے. یعنی ان کی ساری کوشش پیٹ بھرنے اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف ہوگی. صرف پیٹ بھرنا, نفس کی خواہشات کو پورا کرنا ان کی ساری کوشش ہوگی. کہا کہ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں. میری امت کے بدترین لوگ ہیں جن کی مطمح نظر, جن کا کنسنٹریشن صرف اور صرف یہ ہو کہ اچھا کھائے اچھا پہنے, اور صرف اور صرف یہ ہو کہ اچھا کھائے اچھا پہنے اور اچھا پیے. بس یہی ان کی نظر ہے. کماتا ہے, کوشش کرتا ہے بس اس لیے کہ بس یہی رہے. تو یہ امت کے برے لوگ ہیں. پیارے نبی نے ہمیں ان لوگوں سے ڈرایا. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. یہ مہنگا کا صحیح علاج ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے, اللہ سے دعائیں مانگے, قناعت پسندی کی زندگی اختیار کرے. اور جو مہنگائی ہے یہ دو وجہ سے آتی ہے, ایک تو گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے, اور ایک آدمی کا مالدار بننے کی لالچ کی وجہ سے. ان چیزوں کو اگر اپنے آپ کو ہم سنبھالیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ, اگرچہ کہ ساری دنیا میں مہنگائی رہے, اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا فانی میں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی عبادت کرتے رہنے کی, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو, اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں یہاں سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے. ہم سب لوگوں کو بھی عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر.